امسح دموعك فالله غفور رحيم. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے ظاہر آباد کی جانب سے چلائی جانے والی سیریز کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم دین اسلام میں داخل ہونے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مختصر انداز میں دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ تھیں۔ دونوں ہی خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھی ہی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبتی تعلق مل جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نمایاں صفات کی بنا پر طاہرہ یعنی پاکیزہ، کبریٰ یعنی تمام امہات المومنین میں سب سے بڑھ کر اس طرح کے القاب سے پکارا اور یاد کیا جاتا تھا۔ پہلی دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو خالہ سے ہوئی، پھر ان سے ان کی 2 اولاد ہوئی، ایک خالہ جن کا انتقال حادثے سے جوانی کی عمر میں ہو گیا، اور دوسرے ہند جنہوں نے کافی عمر پائی اور ایک جنگ میں کام آئے۔ ابو خالہ کا انتقال شادی کے کچھ سال بعد ہی ہو گیا۔ دوسری شادی عتیق سے ہوئی اور ان سے ایک لڑکی ہوئی جنہوں نے آگے چل کر اسلام قبول کیا۔ دوسرے شوہر عتیق کا انتقال بھی جلد ہو گیا۔ اسی زمانے میں والد خویلد بھی مشہور جنگ حرب الفجار میں مارے گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار بیوہ کے ساتھ ساتھ یتیم ہو گئی۔ ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ والد کی وفات کے بعد سارا کاروبار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنا پڑا۔ اس دوران ان کی عمر 30 سال تھی اور اس وقت ان کے لیے کئی شادی کے پیغامات آتے تھے، لیکن انہوں نے تقریباً 10 سالوں تک کاروبار کو بخوبی یوں ہی سنبھالے رکھا۔ انہیں ایک امین و خوش مزاج معاملہ آدمی کی مستقل تلاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہ کر تجارت کا اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا چرچا خاص و عام کی زبان پر تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے کہلا بھیجا کہ آپ میرے شریک کار بنیں، میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے مشورے پر اسے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ واپسی کے بعد تجارت میں دگنا منافع ہوا۔ انہوں نے جب اپنے 2 آدمیوں سے سفر کا حال پوچھا تو دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور پسندیدہ اتوار کی بے حد تعریف کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اپنی سہیلی نفیسہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے پسند فرمایا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد برائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ 20 لونڈیوں اور غلاموں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا اور اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری سامان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر دیتی، حالانکہ غار حرا ان کے مکان سے 3 میل کی دوری پر تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پھر فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کپڑا اڑایا اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تب اس پر مکمل اعتماد کر کے انہیں دلاسا دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص صفات مبارکہ یاد دلائے اور پھر کہا خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا، اور پھر کہا خدا آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو کہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے بخوبی واقف تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ اس گفتگو کے بعد چند روز گزرے اور ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی پختہ کار خاتون تھی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی، مالی اور روحانی ہر طرح کی مدد کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے، انہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب کسی نے نہ مانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے انہیں خوشخبری دی،
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں موتی کا محل مبارک ہو، جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن۔ اور پھر اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین کا کام کرنے لگے، تب مکے کے تمام کافر و مشرکین نے کئی کوششیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو مٹائے، مگر جب بات نہ بنی تو سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ اس وقت تک جب قریش خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان سمیت کسی جگہ محصور کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس وقت اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو دین اسلام کی حمایت ترک کر کے قوم کی نظر میں معزز ہو جاتی، لیکن اس بوڑھی بہمت خاتون نے اسلام کی حمایت میں قوم کو ٹھکرا دیا اور شعیب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کی زندگی کو قبول کیا۔ یہ پورے 3 برس تک رہا۔ نہ جانے اس دور میں کتنے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، اور پھر ان کی عمر بھی 60 برس کو پہنچ چکی تھی، اور اس بائیکاٹ کے دور نے ان کی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کیے، اور وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ پھر سنبھل نہ سکی اور وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے الفاظ میں یاد کرتے کہ میں تڑپ جاتی تھی کہ کاش یہ لفظ میرے حصے میں آتے۔ ایک بار میں نے کہہ دیا کہ آپ ایک معمر خاتون کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیویاں آپ کو دی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم نہیں، ہرگز نہیں، خدا نے ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنا مال مجھے دیا جب لوگ مجھے مال دینے کے لیے تیار نہ تھے، اور جب میرا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اس وقت انہوں نے میری مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی، بلکہ ابتدائی مسلم امت کی مضبوط بنیاد تھی۔ ان کی وفاداری، قربانی اور ایمان نے انہیں جنت کا بلند مقام عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کی ماں اور خواتین کے لیے مثال کردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو سے سبق سیکھنے والا اور اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے والا بنائے۔ ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نمایاں صفات پیدا کرے، اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو دین اسلام کی راہ میں صرف کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔